بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ہے نا. سب سے پہلے نورانی قاعدہ. جس کتاب میں قرآن کریم پڑھنے کے طریقے بتائے جائے اس کو قاعدہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. سبحان اللہ. ہے نا. اور قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر ہم کو کتنی نیکیاں ملتی؟ کتنی ملتی؟ ایک نیکی. اور ایک نیکی کا اجر کتنا ہے ہمارے لیے؟ اللہ تعالیٰ 10 نیکی کے برابر کر لیتے نا ایک نیکی کا اجر. تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. ابھی آگے الف با یہاں تک صاد زاد نا. دیکھو سواد نہیں بولنے کا نا. صاد الف با تا سا سا. زبان کی نوک اوپر کے 2 دانت کے کنارے میں لگانے سے سا ادا ہوتا. سا جیم ہا خا دال زال. دیکھو جو حرفوں کو ہم کو باریک پڑھنا ہے اس کو باریک ہی پڑھیں گے. ہے نا. جیسے الف با تا یہ ایک دم باریک پڑھتے اس کو ہے نا. جیسے اپنے ہونٹ پورے ایک دم ایسے ہو جاتے. تا سا ہے نا. اس کو سو نہیں پڑھیں گے. سا زبان کی نوک بس اوپر کنارے پہ لگانے کا. سا جیم ہا خا دال زال زال را زا سین شین صاد 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 اور یہ زاد ہے نا. صاد زاد. ابھی آج دونوں کون سے ہے؟ تو. دیکھو ایک ہے تا اور یہ کیا ہے؟ تو. جیسے بھی آج بہت غلطی کیا ہو رہی تھی؟ صراط الذین ہے نا. وہ تو ہے نا. تو یہ تو اور زو. ابھی دیکھو 3 مخرج ہمارے ایک جیسے ہیں. کون کون سے؟ سا زال زو. سا زال زو. تو زو والا جو ہے نا زو. یہ تینوں ایک ہی جگہ سے نکلتے. کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے جو 2 بڑے دانت ہیں اسے کنارے پہ. سا اور یہ زال دونوں کو باریک پڑھیں گے. اور یہ جو زو ہے نا اس کو ہم پر پڑھیں گے. زو ہے نا. سا زال زو. دیکھو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر آتا نا ظالمین ہے نا. مینا ظالمین تو اس میں زو رہتا وہ زو ہے نا. تو انشاءاللہ یہ تینوں مخرج اچھے سے یاد کرنا ہے نا. صاد زاد. زاد میں کیا ہے؟ زبان کا جو اوپر کا ہمارا کنارہ ہے اوپر داڑوں میں لگیں گے نا وہ زاد. خا یہ تو آسان ہے. بس تھوڑی سی ہا کی آپ لوگ پریکٹس کیجئے درمیانی حلق سے. ہا ہے نا. ہا اور سا زال زو. صرف 4 مخرج آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے. کیسے؟ سا زال زو. زبان کی نوک اوپر کے جو سامنے کے 2 بڑے دانت ہیں اس کے کنارے پہ نیچے. اور ہا ہمارے حلق کے درمیانی حصے سے. خا اس کے اوپر. پھر زود. بس زود آسان ہے. زبان کی کروٹ اوپر داڑ میں ہے نا. زود زود ہے نا. اب یہ سین شین را زا یہ تو ہے نا آسانی سے نکلنے کے لیے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے نا. ابھی تعوض تسمیہ تھا. تعوض تسمیہ میں بہت سارے ساتھیوں کی غلطی ہے. اور آج جتنے بھی ساتھی ہمارے جوائن ہیں تو وہ سب ہر ایک ساتھی کا آج میسج آنا ضروری ہے نا. کیونکہ دیکھو ہم سیکھ رہے تو ہمت کرنی چاہیے سبق سنانے کی. کیونکہ آپ لوگ جب تک سنائیں گے نہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا نا کہ بھئی کیا غلطی ہے کیا نہیں. تو سارے جو بھی ساتھی آج جڑے ہیں وہ یاد سے ہے نا اپنا اپنا ایک وائس میسج بھیج کر. نہیں کسی کو سمجھ میں آ رہا کسی سے پوچھ لو. ایسے وائس میسج بھیج کر اور میرے پرسنل نمبر پہ نا گروپ پہ نہیں بھیجیں گے تو تعوذ اور تسمیہ سنا دینا. کیونکہ آج انشاءاللہ اپن سورہ فاتحہ شروع کریں گے. پھر ہے نا. پھر سے ایک بار میں پڑھ لے رہی سن کر میرا اچھے سے سنا دینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حمزہ زبر آ عین واو پیش او. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ یہ لام باریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ روح ہے نا. را نہیں بولیں گے. رحمان الرحیم. رحیم نہیں کیا بولیں گے؟ رحیم. اور جن کو اور سننا ہے میں نے گروپ پہ
मैसेज में अपने देखो ग्रुप में भेजी हूँ ना, सब वो एक बार सुन लेना वापस से, ताउस तस्मिया सारा सबक है उसमें। तो आज सब सुन के अपनी अपनी रिकॉर्डिंग आज ही सब सेंड करो। अभी आज देखो, हाँ, जिन लोगों को नमाज नहीं पढ़नी है वो सबक जो कुरान की आयतें हैं वो नहीं भेजना, सिर्फ जो दुआएं वगैरह है वो सुना देना। जिन लोगों को नमाज नहीं पढ़नी है वो ताउस तस्मिया और सूरे का सबक नहीं भेजेंगे, बस उसके अलावा जो दूसरा सबक है ना वो भेजना। अभी देखो सूरतुल फातिहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि, अलहम्दु बड़ी हा, अलहम्दु लिल्लाहि, लाम बारीक पढ़ेंगे ना, लाम से पहले ज़ेर है, अल्हम्दुलिल्लाहि, रॉ को पुर, रब्बिल आलमीन, आइन है ना दरमियानी हल्क से, रब्बिल आलमीन, और थोड़ा वक्फ करते टाइम खींचेंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समझ में आ गया ना? जब मैं पढ़ूँ ना तो जिन लोगों को नमाज पढ़नी है ना वो मेरे पीछे पीछे दोहरा लिया करो, क्योंकि देखो हैज़ की हालत में कुरान की जो सूरतें हैं हम उसको नहीं पढ़ सकते। दुआ हो गई है ना माशाल्लाह से सारे साथियों को, खाने से पहले की दुआ, खाने के बाद की दुआ, उम्मीद है कि सबको याद हो गई। और आज सब अपनी अपनी दुआ की रिकॉर्डिंग याद से सेंड करो, है ना, मालूम पड़ेगा कि कितने साथियों को अभी तक याद हुई। हाँ देखो, कल खाने की अभी सुन्नत है। सुन्नत किसको कहते हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सुन्नत कहते हैं, है ना। हदीस में क्या था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? देखो रोज़ाना इसलिए हदीस दोहराई जा रही कि हमारे दिलों में सुन्नत की एक जज्बा आ जाए ना, मोहब्बत आ जाए। कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा, है ना। सुबहान अल्लाह, कि हम जन्नत में हमारे नबी के साथ होंगे। तो इंशाल्लाह आज हमारी सबसे पहली सुन्नत है खाने की सुन्नत, क्योंकि देखो जिस दिन अगर हमने खाना सुन्नत तरीके से खा लिए, खाने की अगर हमारे अंदर सुन्नतें आ गई तो हमारे लिए बहुत काफ़ी है, क्योंकि सबसे अहम चीज़ खाना है। देखो जब खाना हम सुन्नत तरीके से खाएंगे ना, वो खाना हमारे अंदर एक नूर बन के पैदा होगा, है ना। एक फिर उससे हमारे जब वो हम नूरानियत वाला खाना खाएंगे ना तो हमारे अंदर नूरानी आमाल आएंगे, है ना। तो इसलिए इंशाल्लाह हम अपने घरों को सुन्नत का नमूना बनाएं, है ना। तो अभी हमारी जो सुन्नत है नंबर 1 क्या है? दस्तरख़्वान बिछाना, है ना। हमेशा अपने दस्तरख़्वान को साफ़ सुथरा अच्छा रखे, है ना। बग़ैर दस्तरख़्वान के अगर कोई एक भी खाना खा रहा, छोटा बच्चा भी खाना खा रहा, तो उसको भी दस्तरख़्वान बिछा कर हम खाना खिलाएं ना। ऐसा नहीं कि बग़ैर, बच्चा है छोटा है उसको खिला रहे तो नहीं, छोटे बच्चे को भी दस्तरख़्वान लेकर हम खाना खिलाएं। ये हमारे ये बताए ना, खाने की सुन्नत बहुत बड़ी सुन्नत है, बहुत बड़ी। नंबर 2, दोनों हाथ गट्ठों तक धोना। देखो हदीस पाक के मफ़हूम में आता कि जो लोग, और देखो ऐसे नहीं कि भाई एक हाथ से खाना खा रहे तो बस हाथ धो लिए, नहीं, दोनों हाथ अच्छे से गट्ठों के एकदम ऊपर तक पूरा धोने का, दोनों हाथ, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं कि बस ज़रा ज़रा सा बस पानी से हमने ना हाथ धो लिए, वैसा नहीं, गट्ठों तक पूरा हम हाथ धोएंगे। और एक हदीस में आता कि जो शख्स खाने से पहले हाथ धोता, अल्लाह ताला उसके रिस्क में बहुत बरकत अता फरमाते। देखो हम तो हाथ सब धोते, है ना, लेकिन हम क्यों धोते नहीं? खाना खाने का इसलिए हाथ धो रहे नहीं। अभी सब नियत क्या करेंगे कि भाई धोने से क्या होता? अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाते। तो हम हाथ धोते वक्त क्या करें? वो यकीन रखें, वो हदीस हमको याद आ जाए कि नहीं हम हाथ धो रहे तो अल्लाह भी हमारे रोज़ी में, हमारे रिस्क में क्या करेंगे? इंशाल्लाह बहुत बरकत देंगे। देखो जब आप लोग ये नियत करेंगे ना तो अल्लाह तुम्हारी नियतों पे फ़ैसले करेंगे। फिर क्या है? 1 जानू या 2 जानू, ये सुन्नत पे तो लाजमी अमल। और माशाल्लाह सब हमारे साथी, है ना, मांडी दाल के ही खाना खाते ना, ये तो बहुत आम है मांडी दाल के। नहीं देखो कोशिश करने का, जब एक बार देखो आदत एक रहती ना, अभी हम क्या बोलते हैं, अरे नहीं जमता, तो वो क्यों? क्योंकि हम लोग ने उसको अपनी आदत बना ली है ना मांडी दाल के खाना। हालांकि देखो सबसे पहले ये सोचने का कि ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। और देखो ये 2 जानू या 1 जानू बैठने के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो हम ये याद रखें कि सुन्नत में क्या है? दोनों जहाँ की कामयाबी है, दुनिया और आखिरत दोनों का फ़ायदा है।
تو اب دیکھو یہ سوچو کہ اگر ہم کوئی کام سنت کے خلاف کرتے نا اس میں ہمارے لیے نقصان ہے. جیسے اگر ہم مانڈی ڈال کے کھانا کھا رہے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ اس میں ہمارے لیے نقصان ہے. لیکن اگر ہم ایک زانو یا 2 زانو بیٹھیں گے نا تو اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ. یہ یقین ہے نا، ہماری نبی کے بولے نا کہ سنت میں دونوں جہاں کا فائدہ ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں. دیکھو تھوڑے دن 8 دن تم لوگ کو مشکل لگے گا، 8 دن بس. پھر اس کے بعد ہے نا ایک عادت ہو جائیں گے. جیسے دیکھو ہم لوگ نماز میں بیٹھتے نا 2 زانو، ویسے بیٹھ جانے کا ہے نا. وہ کیونکہ بتائیں نا کہ جب ہم مانڈی ڈال کے کھانا کھاتے نا تو ہمارا جب ہم کو 10 منٹ لگیں گے نا، ہم 15 منٹ لگاتے. سکون سے بیٹھ رہے، کھا رہے آرام سے مانڈی ڈالے. کیونکہ مانڈی ڈالے ہوئے نا ایک دم بیٹھ گئے بے فکر. تو اس لیے نا جلدی بھی کھانا ہو جاتا 2 زانو بیٹھتے تو کوشش کرنے کا کہ دیکھو ایک بار عادت ہو جاتی نا ہو جاتی. ہاں اگر کس کو نہیں ہو رہا، بہت مشکل ہے، بہت زیادہ پرابلم ہے، نہیں بیٹھا جاتا بالکل بھی، تو کم از کم تھوڑی دیر تو بھی 3-4 لقمے تھوڑی دیر تو بھی انشاءاللہ ہم سنت کو ادا کریں کہ بھئی ہاں. پھر اگر نہیں چھوڑا، بہت تکلیف ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بیٹھ سکتے آسانی سے سنت ادا کر سکتے، تو دیکھو کیوں ہم سنت کو چھوڑے. ایک سنت پہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے نا. اور سب سے بڑی چیز ہمارے نبی کا وہ طریقہ ہے نا. تو انشاءاللہ کوشش کرنے کا ہے نا کہ بھئی ایک زانو یا انشاءاللہ ہم 2 زانو بیٹھ کے کھانا کھائیں. ٹیک لگا کر نہ کھانا ہے. جیسے پیٹھ کا ٹیک لگا رہے، ہاتھ کا ٹیک لگا رہے نا، ٹیک لگا کر نہ کھائیں. کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا. دیکھو یہ سنت کو ہے نا بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ سبق رہے گا کہ جو کھانے کی سنت ہے نا، روزانہ جب ہم گھر میں کھانا کھائے تو کوئی ایک ساتھی، مطلب جیسے ابھی ہم کو یاد ہے نا، ہم سنت دہرائیں. انشاءاللہ دہرائیں گے، ہم کو بھی یاد ہو جائیں گے، ہمارے گھر والوں کو بھی ہے نا. اور کھانے سے پہلے کی دعا ہمیشہ زور سے پڑھنے کا. کیونکہ دیکھو کبھی کبھی ایسا رہتا نا ہمارے پڑھنے کی وجہ سے کسی کو بھی یاد آ جاتی. تو کھانے سے پہلے کی کیا کریں گے؟ دعا پڑھیں گے. دائیں ہاتھ سے کھانا. اب دیکھو دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے کھانا. اور یہ عمل میں تو اتنے چھوٹے بچوں کو اکثر دیکھتی ہوں، لوگ الٹے ہاتھ سے کھاتے. اور ماں باپ بھی نا ان کو بچوں کو بولتے نہیں. دیکھو چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو بچپن سے عادت لگانے کا. بچپن سے 1 دن کا بھی اگر ہے نا، وہ دیکھو اکثر بچوں کی عادت رہتی نا اپنے ہاتھ میں کچھ بھی لے کر وہ لوگ منہ میں ڈالتے. تو ان کو کیا بولنے کا؟ یہ ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. ان کو نا ایک عادت ہو جاتی پھر بچوں کو. ان کو سیدھا الٹا کیا سمجھ رہا، لیکن ہم ان کو بتانے کا دیکھو یہ ہاتھ سے کھاؤ، یہ ہاتھ سے کھاؤ، سیدھا ہاتھ ہے، یہ سنت ہے نا. ہم یہ نہیں سوچنے کا کہ ارے بچے کیا کرنے کا کھان دے رہے، بچے الٹے ہاتھ سے آئس کریم کھا رہے، الٹے ہاتھ سے چاکلیٹ کھا رہے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے. نہیں، ہمارا کام ہے بچوں پہ دھیان دینا. ہم اپنی سنت پہ عمل کر رہے، لیکن ہمارے جو بچے ہیں وہ الٹے ہاتھ سے گلاس سے پانی پی رہے ہے نا. پھر کھانا کھا رہے، کوئی بھی چاکلیٹ کھا رہے، الٹے ہاتھ سے منہ میں ڈال رہے. دیکھو الٹے ہاتھ سے نا بالکل بھی بتائے نا کہ بالکل بھی الٹے ہاتھ سے کوئی چیز اپنے منہ میں نہیں ڈالنے کا. اللہ کے نبی نے اس کے لیے بہت تاکید فرمائے تھے کہ کوئی بھی ایک چاکلیٹ ہے، بسکٹ، ابھی دیکھو کھانا کھاتے نا ہم تو ابھی کیری ہے ہمارے ساتھ میں، پیاز ہے نا، جو بھی کھانے کے ساتھ ابھی کوئی کچھ بھی تو کھاتے رہتے نا. تو کیا کرتے؟ کھانا کھاتے اور الٹے ہاتھ سے کیری کھاتے، الٹے ہاتھ سے اچار کا، مطلب جو بھی کھا رہے نا، پپڑ کھا رہے الٹے ہاتھ سے کھا رہے. ارے نہیں، سیدھے ہاتھ سے کھانے کا ہے نا. تو انشاءاللہ یہ چیز کو ایک دم اپنی زندگی میں لائے. اور چھوٹے اگر دیکھو ایسا نہیں کہ ہمارے ہی بچے، ہمارے جو بھی کزن کے بچے، ہماری جو بھی ہمارے پہچان کے ہیں یا نہیں ہے، اگر وہ مسلمان ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے کہ لوگ الٹے ہاتھ سے ان کو بولنے کا بیٹا یہ ہاتھ سے مت کھاؤ، یہ ہاتھ سے کھاؤ. ان کو ایک عادت ہو جاتی معلوم بچوں کو کہ بھئی بتائے نا کہ جس کے اندر سنتیں رہتی نا، تو سامنے والا اگر سنت کے خلاف کر رہا نا، اس کو الجھن بے چینی ہوتی کہ ارے اللہ یہ کیوں ایسا الٹے ہاتھ سے کھا رہے. تو یہ ایک محبت کی علامت ہے کہ ہم اپنے نبی کے طریقے کو چھوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. یہ سب سے بڑی محبت کی علامت ہے. اور حدیث میں ہم نے کیا پڑھے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے میری سنت کو زندہ کیا مطلب پھر امت میں اس کو زندہ کیا نا، لوگوں کے اندر اس کو سنت کو مطلب لوگوں کے اندر زندہ کیا سنت کو، تو وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا نا. تو ہم اپنا سبق پہ عمل کر رہے بس نہیں ہے نا. تو انشاءاللہ کوئی اگر ہم کو ایسے دکھے کہ اللہ وہ الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے، تو بچوں کو بولنے کا بیٹا یہ ہاتھ سے نہیں، یہ ہاتھ میں لو، آپ یہ ہاتھ سے چاکلیٹ کھاؤ ہے نا. ایک عادت لگانے کا انشاءاللہ. 3 انگلیوں سے کھانا ہے نا. 3 انگلیوں سے کھانا کیا ہے؟ سنت ہے. اگر ہم روٹی کھا رہے تو کھا سکتے ہیں نا. چاول کھانے میں تو 5 انگلیاں لگیں گی. اپنے سامنے سے کھائے ہے نا. بہت سے لوگ 2-3 ہمارے سامنے بیٹھے تو بتائے نا کہ بیچ میں سے ایک دم ڈائریکٹلی نہیں کھانے کا کبھی کھانا.
کیونکہ برکت جو ہے نا بیچ میں اترتی. اگر ہم شروع میں بیچ کا ہی کھا لیں گے تو برکت ہم شروع میں ختم کر دے رہے, آخر تک برکت نہیں رہیں گی. اس لیے اپنے اپنے سامنے سے کھائے, بہت زیادہ گرم نہ کھائے, کھانے میں عیب نہ نکالے نا, ایسا بنا ویسا بنا, نمک کم تھا, بہت برا لگ رہا. نہیں پسند ہے مت کھاؤ, لیکن عیب نہیں. اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لے, ہے نا. ابھی ہمارا دستر تو اللہ اکبر رحم کرے, اتنا بتائے نا کہ جب ہم دستر سے ایک لقمہ کھاتے اور ہماری پلیٹ کو صاف کرتے تو وہ ہمارے لیے معلوم مغفرت کی دعا دیتی کہ اللہ تو اس کی